مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ اللہ پاک کی ذات اس پر قادر ہے، اللہ کی ذات اس پر قادر ہے۔ الزام لگ گیا مریم کی تو شادی بھی نہ ہوئی، ان کا شوہر نہیں، ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے؟ لوگوں نے الزام لگایا، اللہ پاک کی طرف سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میری مریم کو دلاسا دو، تسلی دو۔ تسلی کون دے رہا ہے؟ آسمانوں پر بیٹھ کر اللہ۔ مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھنا تمہاری برات کیسے ہوتی ہے۔ سیدنا مریم علیہ السلام سے کہا گیا میرے نبی عیسیٰ روح اللہ کو ایک پالنے میں لٹا دو، جب لوگ تیرے بارے میں کوئی بات کہیں تو اشارہ کرنا ہے اس بچے کی طرف، دیکھنا یہ بچہ ابھی نومولود بچہ یہ پالنے میں لیٹا ہوا، ابھی اس کو کچھ وقت گزرا نہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا جاتا، اما مریم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اشارہ کر رہی ہیں بچے کی طرف۔ وہ بچہ پالنے کے اندر لیٹا ہوا گواہی دے رہا ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ آج صدیق اکبر پر الزام لگا رہا یہودی، کہہ رہا ہے کہ آپ کا غلام صدیق جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کی، اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، مجھے بدلہ دیا جائے۔ اللہ پاک نے عرش سے قرآن پاک کا نزول فرمایا، محبوب کے لیے اس سارے واقعہ کو قرآن پاک کی آیات میں بیان کر دیا۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ نے عرش پر بیٹھ کر اس یہودی کی گستاخی کو سن لیا، لہذا کوئی گواہ مانگنے کی ضرورت نہیں، کوئی گواہ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، اللہ پاک نے اپنے مبارک کلام کا نزول فرمایا، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا شان ہوگی؟ 27 مرتبہ اللہ کے نبی نے اس اپنی زندگی میں دنیا کے اندر 27 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ 27 مرتبہ کہا اللہ کے نبی نے میرا صدیق جنتی ہے، میرا صدیق جنتی ہے۔ مصلی رسول پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ جو قوم میں افضل ہو، جو قوم میں افضل ہو، جس کا مرتبہ زیادہ ہو، جو پڑھا لکھا زیادہ ہو، جس کی دینی تعلیم زیادہ ہو، قرآن پاک کو اچھے پڑھنے میں صلاحیت رکھتا ہو، فقہ کے مسائل معلوم ہو، وہی مصلی رسول پر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ چلنے پھرنے سے قاصر، نماز کا وقت ہوا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا۔ 3 دفعہ سیدنا بلال آپ کے پاس تشریف لائے، صحابہ کرام کی نظریں آپ کو تک رہی ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کے نبی کب مسجد نبوی میں آئے،
اور ہم کو نماز پڑھائیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی بیمار زیادہ ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، آپ مسجد نبوی تک نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، فرمانے لگی محبوب آپ کی جماعت، آپ کے صحابہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیوی سے کہا عائشہ اپنے ابا سے کہہ دیجئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک امام بخاری نے 17 مرتبہ بخاری شریف کے اندر راویوں کو بدل بدل کر بیان کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ۔ ہم سب کا عقیدہ ہے، ذہن بنا ہوا ہے، مصلی رسول پر ہر شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، صاحب علم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیوی سے کہا مرو ابا بکر، عائشہ اپنے ابا ابو بکر کو حکم کرو فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی محبوب آپ تو جانتے ہیں میرے ابا جی رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلی پر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، ان سے برداشت نہ ہوگا، وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے ابا سے کہو میرے جانشین بن کر میرے مصلی پر مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی امامت کروائیں۔ صحابہ کی امامت کا شرف حضور کی زندگی میں حاصل ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو، کس کو؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو۔ ہمیں کسی صحابی سے کوئی عداوت نہیں ہے، ہم سب صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں، لیکن انصاف بھی تو رکھو۔ کیا حضور کی زندگی میں حضور کے چاچا حضرت عباس موجود نہیں؟ حضرت علی موجود نہیں؟ حسنین کریمین موجود نہیں؟ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ صدیق اکبر سے کہو میرا جانشین بن کر مسجد نبوی میں صحابہ کی امامت کروائے۔ 17 نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا حضور کی زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 17 نمازیں، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار کہا کہ نماز کون پڑھائے گا؟ ابو بکر صدیق پڑھائے گا۔ مختصر صرف ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جیسے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں اور صحابہ نیچے بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا خطبہ بڑا نرالا، ہر بات بڑی خوبصورت، بڑے احسن انداز سے بات کرتے۔ صحابہ کرام کا دل چاہتا بس حضور کا خطاب، حضور کا واعظ سنتے جائیں سنتے جائیں۔ شیریں انداز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں سے کس شخص نے نفلی روزہ رکھا؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا، صحابہ کرام کی کثیر تعداد حضور کے خطاب کو سن رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں آج کے دن نفلی روزہ تم میں سے کس نے رکھا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے توفیق دی، آج میں نے نفلی روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا؟ صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں اللہ کے نبی انا آج مجھے یہ شرف حاصل ہوا، میں نے جنازہ پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن تم میں سے کس شخص نے مریض کی عیادت کی؟ مریض کی عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم پہنچیں گے کب؟ جب اس کا آخری وقت ہوگا، بس ایک دفعہ ہی جانا پڑے، ایک دفعہ ہی جانا پڑے، انتظار کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں آج کے دن بیمار کی عیادت کس نے کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں انا یا رسول اللہ، اللہ پاک کی توفیق سے آج میں نے بیمار کی عیادت کی ہے، بیمار کی پوچھ تاچھ کی ہے، بیمار سے اس کا حال دریافت کیا ہے، کیسی طبیعت ہے، کیسا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات پوچھی من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، یتیم کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں انا یا رسول اللہ، آج اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، میں نے یتیم کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق 4 کام تو نے زمین پر کر دیے، اللہ نے تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس میں یہ 4 عظیم صفات جمع ہو گئی، میں محمد کہہ رہا ہوں دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کمال صحابی ہیں، بہت ہی کمال صحابی ہیں۔ میرے خیال بس کر دیں، ان کی طرف سے بھی آرڈر ہے کہ جمعہ تھوڑا جلدی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضور کے جتنے بھی یار ہیں سب سے پیار ہم سب کا ایمان کا حصہ ہے، ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کے کسی بھی صحابی سے نفرت جس کے دل میں ہوگی کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ایمان اس نے برباد کر لیا۔ ہماری بخشش تب ہی ہوگی جب ہمارے دل میں تمام صحابہ کی سچی محبت ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھو۔ اللہ